بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے متعلق لیلۃ القدر کے مضمون پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کب ہے، اور لیلۃ القدر میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک برکت والا مہینہ، اس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخری حصے کو مزید اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس اخیر کے 10 دن کو، کہ جن 10 کے مجموعے کو عشرہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی اس آخری دہائی، آخری 10 دن کو مزید نیکیاں حاصل کرنے، خیرات کرنے، نوافل پڑھنے، تلاوتیں کرنے اور خیر کے کام کرنے، ذکر و اذکار کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معافی اور استغفار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی ضمن میں بات ہوئی تھی کہ آخری عشرے کی اہمیتوں میں سے، خصوصیات میں سے، اور آخری عشرے اور اس کی راتوں کی فضیلتوں کی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یوں کہا جائے کہ لیلۃ القدر یہ جشن نزول قرآن ہے، قرآن کے نزول کا جشن، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دینی اور قومی مناسبتوں پر جشن بنایا جاتا ہے، تہوار بنایا جاتا ہے، سالگرہ بنائی جاتی ہے، یہ پورے اس طریقے سے تو اس کو جشن کہہ دینا یا سالگرہ کہہ دینا یا تہوار کہہ دینا اس کی اہمیت کو ختم کر دینے کے مترادف ہوگا، اس کی اہمیت کو کم کر دینا ہوگا۔ لیکن سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے نزول کی یادگار کو تازہ کرنے کے لیے، قرآن کے نزول کی نعمت کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ یوں کہیے کہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس طریقے سے پرانے راجہ اور مہاراجہ اور شہنشاہ اپنی سالگرہ کے دن بہت سارے غریبوں میں کھانا بٹوایا کرتے تھے، بہت سارے ناداروں کو جو ہے وہ تحفے اور ہدیے دیا کرتے تھے، بہت سارے دوستوں احبابوں کی دعوت کیا کرتے تھے، بہت انعامات سے نوازا کرتے تھے، بہت سارے مجرموں کو اور قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے کہ صاحب آج نواب صاحب کی سالگرہ ہے، آج راجہ کی سالگرہ ہے، آج خلیفہ کی سالگرہ ہے۔ تو اس طریقے کا دنیا کے اندر جو ہے بادشاہوں کا، ایمپررز کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی بہت خوشی کے دن، آج جو ہے نیشنل ڈے ہے، آج حکومت کی تشکیل کا دن تھا، آج ملک کی آزادی کا دن تھا، تو آج اس کو منا رہے ہیں اور اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ بہت کچھ نواز رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو نزول قرآن، جیسا کہ میں نے ایک بار اور بھی کہا کہ جب سے دنیا میں انسان آباد ہوا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس زمین پر آباد کیا ہے، شاید قرآن کے نزول سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے جس کو احساس دلایا جائے۔ سب سے بڑی نعمت انسان پر، جب سے انسان اس دنیا میں وجود پایا ہے انسان نے، نزول قرآن سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی نعمت نہیں اٹھا۔
کیونکہ یہ ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا رہنما ہے کہ جو انسان کو دنیا کی زندگی میں بھی رہنمائی دیتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی حسین و خوبصورت بناتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی منظم فرماتا ہے، اس کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، انفرادی زندگی کے اندر راحت اور اجتماعی زندگی کے اندر نظم و ضبط، معاشرے کے اندر خوشی اور خرمی کے سامان پیدا کرتا ہے۔ اور جو حقیقی زندگی ہے آخرت کی زندگی، جس کے لیے دنیا کی زندگی جس مقصد کے لیے ہے کہ آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے، آخرت کے اندر کامرانی حاصل ہو جائے، آخرت کے اندر فوز ہو جائے، آخرت کے اندر فلاح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، جیت حاصل ہو جائے، اور ان سب الفاظ کا مترادف یہ ہے کہ جنت مل جائے، اور ان سب کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو قرآن ہمیں ان دونوں راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جشن نزول قرآن، کہ قرآن کے نازل ہونے پر جو جشن ہے وہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نزول قرار اتارا۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلتیں کیا ہیں، لیلۃ القدر کی برکتیں کیا ہیں، وہ آگے بیان ہوں گی، لیکن تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بجائے اگر صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت یہ بتائی کہ خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی اللہ کی نوازشیں اور انعامات، اس کے فیوز جو ہیں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس نے 80 سال سے اوپر جو ہے عبادت کے اندر گزارے، 80 سال تک وہ اللہ کی راہ میں رباط کرتا رہا۔ سب سے افضل عمل حدیث کے اندر بتایا گیا ہے فذالکم الرباط، رباط کہتے ہیں دارالاسلام کی سرحدوں پر تعینات رہنے کو، سرحدوں پر پڑے رہنے کو مہینوں سالوں کے، کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے، اسلام دشمن کوئی نہ، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا ہتھیار پہن کر 80 سال سے اوپر تک جہاد کرتا رہا۔ آپ نے جب صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا تو ان کو بڑا اچھا لگا، بڑا تعجب ہوا، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ پرانے زمانے کے امت کے لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کی عمریں کم کر دی گئی۔ تو آپ نے یہ عرض کیا کہ میری امت کی تو عمریں کم ہے، تو ہمارے امت میں کوئی ایسے 80 سال تک کیسے جہاد پر، یا کیسے اپنے آپ کو عبادت پر اور ریاضت پر، یا کیسے اپنے آپ کو قیام اللیل میں اور اللہ کی عبادت پر وقف کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رات عطا فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیت تھی کہ ان کو اس رات سے نوازا گیا، اور یہ امت محمد دیا کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اس رات سے نوازا گیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک مومن کو اپنی زندگی کے کئی رمضانوں کے اندر بھی، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اس کو بوڑھے ہونے تک جب تک اللہ نے ہمت دی ہے، اگر اس کو یہ رات نصیب ہو گئی تو سوچئے کہ اس کی زندگی کے اندر کتنے ہزار مہینے، کتنے ہزار مہینوں کی عبادت کا نامہ اعمال کے اندر وہ اضافہ کر سکتا، کتنی نمازوں کا اضافہ کر سکتا ہے، کتنی تلاوتوں کا اضافہ کر سکتا ہے، کتنے ذکر کا اضافہ کر سکتا ہے، کتنے استغفار کا اضافہ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی معافیوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر
غور و خوض کرنے کا، تدبر کرنے کا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا، اپنی ذہن سازی کرنے کا، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے عزم و ارادہ اور اللہ سے وعد و پیمان کر کر اپنے آپ کو کتنی فضیلتوں کا اپنے آپ کو مستحق کر سکتا ہے اگر اس کو کئی متعدد یہ راتیں نصیب ہو جائیں۔ یہ لیلۃ القدر ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، کہ اس کو اللہ پر یقین ہو، اس کو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر یقین ہو، اس کو جنت و دوزخ پر یقین ہو، اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہو، اس کو آخرت کی زندگی پر یقین ہو، اس کو جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے پر یقین ہو، اس کو اللہ کے کلام پر یقین ہو، اس کو اس بات پر یقین ہو کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اپنے آخری نبی خاتم النبیین سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ عمل کرنے کے لیے آئی ہے، یہ دستور حیات ہے اور مجھے اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے اور اپنی زندگی کو چلانا ہے، ایمان لاتے ہو، اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا ہے اور اس نے جیسا تذکرہ کیا ہے یقیناً وہ رات ویسی ہی برکت والی ہے۔ وَاحْتِسَابًا، دوسری بات یہ کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہو احتساب کے لیے۔ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، احتساب کہتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہو، یعنی اس کے عمل کے پیچھے کوئی دنیا کا مقصد، اس کے عمل کے پیچھے کوئی ریاکاری، اس کے عمل کے پیچھے اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار دکھانے کی کوئی نیت نہیں ہو، کسی کو خوش کرنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کو امپریس کرنا نہ ہو، محض اس کے عمل کے پیچھے جو جذبہ ہو، جو موٹیویشن ہو، وہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب دے۔ غفر لہ ما تقدم، بس اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات یاد دلا دوں کہ اسی طریقے کی ایک روایت رمضان المبارک کے تعلق سے آئی تھی اور وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ گناہوں کے معافی کا مطلب ہے کہ غیر ارادتاً، نادانستہ طور پر، انسانی بشری کمزوریوں کے اعتبار سے جو چلتے پھرتے گناہ ہو جاتے ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو صغائر ہو جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، یا ویسا نہیں کر پاتے جیسا اس کو کرنا چاہیے، اس کا پورا حق نہیں ادا کر پاتے ہیں، ویسا استحضار نہیں رہتا ہے، دنیا کے ہنگامے، دنیا کے مسائل، دنیا کی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ غفلت ہو جاتی ہے، اس طریقے کے جو گناہ ہے اللہ اس کی معافی کرتا ہے۔ وہ کبائر کے جو عزم و ارادے کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جب تک باقاعدہ اللہ سے معافی مانگنے کی نیت سے اس کے لیے توبہ نہیں کی جائے، کبائر کی توبہ نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحم سے کسی کے کبائر کو معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، اللہ اس پر قادر ہے اور وہ ایسا کرے گا بھی، ہے نا، لیکن وہ ہم ہی ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خوف اور رجا، جب تک انسان کا اپنے خدا سے یہ رشتہ نہ ہوگا کہ خوف اور رجا کا یکساں رشتہ نہ، کہ اللہ سے معافی کی، رحم کی، نوازش کی ایسی امید ہو کہ اس کے آگے کوئی درجہ امید کا نہ بچے، اور اللہ سے اندیشہ اور خوف اللہ کی پکڑ کا ایسا ہو کہ اس کے بعد کوئی خوف کا مقام نہ بچے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا خوف اللہ سے ایسا ہو کہ اگر یہ اعلان ہو قیامت کے دن کہ میں نے تمام
انسانوں کو معاف فرما دیا سوائے ایک کے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو انسان کو یہ کھٹکا ہونا چاہیے, یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک میں ہی ہوں. ایسے زندگی گزارے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے, اللہ کی منہیات سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی باؤنڈریز کے قریب نہ جاتے ہوئے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ سب کو معاف کرتے سوائے ایک کے, تو وہ میں ہی ہوں کہ جس کی پکڑ ہو جائے. اور اللہ سے رحم کی, مہربانی کی, شفقت کی, مغفرت کی ایسی امید ہونا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ میں نے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے, میں نے اس کی مغفرت کر دی, تو انسان کا اپنے خدا سے ایسا رشتہ ہونا چاہیے, ایسا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ وہ مغفرت ہو شاید میری ہی ہو جائے. تو اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب ریاض الصالحین کے اندر ایک باب پانا کہ باب بین الخوف والرجاء, خوف اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید کے درمیان کا بیان. نہ تو ایسی اللہ سے امید ہونا چاہیے کہ بس اللہ تو غفور الرحیم ہے, صاحب میاں ایسا نہیں کیا کرو, ارے میاں اللہ غفور الرحیم ہے, ارے صاحب یہ گناہ ہے, ارے میاں اللہ غفور الرحیم ہے, میاں یہ خلاف اولا, ارے اللہ غفور الرحیم. بہت سے لوگوں کا آج کل یہ مزاج بن گیا ہے نا, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ غلبت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے بڑے اللہ کی ناراضگی کے پہلو قرآن میں بیان کی گئے, اللہ کے غضب کی صورتیں قرآن میں بیان کی گئی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ ام المومنین, حضرت عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب ابر آتا ہے, جب ہوا چلتی ہے, جب بارش ہوتی ہے, جب بادل آتا ہے, تو لوگ خوش ہوتے ہیں, بشاشت کرتے ہیں, بارش کی امید رکھتے ہیں. آپ بے قل ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, کانا یقبل و یدبر, کبھی آگے ہوتے, کبھی پیچھے ہوتے, کبھی گھر سے باہر جاتے, پھر اندر آ جاتے, کبھی باہر جھانکتے, کبھی اندر آ جاتے. یہ کیفیت آپ کی کیوں ہوتی ہے؟ کہا کہ عائشہ, اللہ نے ایک قوم کو بادل کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, پانی کے ذریعے ہلاک کیا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ عذاب نہ بھیج دے. سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کہ جن کا وجود قوم پر سے عذاب نہ آنے کی گارنٹی ہے. سوچئے ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, یہ مدینے میں صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے, یہ مکے کے کفار کے بارے میں ہے کہ اللہ ان کو عذاب سے نہیں ہلاک کرنے والا ہے, وانت فیہم, اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں. ایسے وقت میں اللہ عذاب سے, ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈر رہے ہیں, تو پھر ہم اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اپنی ساری کوتاہیاں, ساری غفلتیں, ساری لاپرواہیاں, ساری بے وفائیوں کو پردہ بس بالائے پشت ڈال کے اللہ کے رحیم و کریم ہونے پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے, تو کیا ہمارا انجام ہو؟ تو کہا بابن بین الخوف والرجاء, اللہ سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ انتہائی محبت کا اور انتہائی لحاظ کا. اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائے, خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ہے نا, خائنۃ الاعین. خائنۃ الاعین کہتے ہیں آنکھ چرا کر یوں کر کے کسی کو دیکھ لیا, آنکھوں کی نگاہوں کی ترچھگی کو, نگاہوں کے اندر چھپی خیانت کو اور دلوں کے اندر چھپے خیالات کو بھی جان لیتا ہے. پکڑ کرنے پہ آئے گا تو اس کے بھی کر سکتا ہے کہ تم سوچتے کیا تھے, اور معاف کرنے پہ آئے تو غفار لمن تاب, جو توبہ کر لے اس کی مغفرت کرنے کو تیار بیٹھا ہے. تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کو معاف کر دے. تو بین الخوف والرجاء یہ رشتہ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہو رہی کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیات میں شامل کیا. تو جب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصہ سنایا تو بڑا تعجب ہوا, تو کہا کہ آپ کو لیلۃ القدر دی گئی. یہ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل یہ رات ہے. اب ایک بحث یہ ہے کہ یہ رات کب ہوتی ہے, یہ کون سی رات ہے, یہ کون سی رات ہے؟
اس کے بارے میں علماء کرام کے بے پناہ اقوال ہیں. جب علماء کے درمیان اقوال بہت زیادہ ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دو ٹوک انداز سے کوئی قول ثابت نہیں ہے. لہذا کسی ایک قول کو یہ کہنا کہ یہی قول صحیح ہے میرا، اور دوسرے کے قول کے بارے میں کہنا کہ نہیں وہ قول یکلت غلط ہے، یہ طریقہ ہمارے سلف علماء کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ آج کل کے نت نئے اسکالرز کا شروع ہوا ہے کہ چھوٹی سی بات اگر ان کو کوئی دوران مطالعے پتہ چل گئی، مراجع کا ان کو مطالعہ نہیں ہے، بنیادی کتابوں کا ان کو مطالعہ نہیں ہے، بڑے ائمہ اعظام کی عبارتوں کو ان نے پڑھا نہیں ہے، محدثین کی روایات کے تضاد کو ان نے دیکھا نہیں ہے، فقہا کی فقہ کو سمجھا نہیں ہے، مفسرین کی تفسیروں کی نکتہ چینی کو سمجھا نہیں، کہیں کوئی کتاب ایک پڑھ لی اور آ کر یوٹیوب پر ایک ویڈیو بنا کر ایک اعلان کر دیا کہ یہ صحیح ہے اور آج تک علماء 1400 سال سے غلط بتاتے تھے. یہ وہ بہت خطرناک طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امت کو کسی ایک بہت خطرناک موقف کی طرف لے جا رہا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ سوشل میڈیا سے علم پھیل رہا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم مدارس والے اور علماء جو اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، کوئی علم پر ہماری منوپولی نہیں ہے کہ ہم کسی کو علم کی بات کرنے سے روک دیں، لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہوگی کہ علم کا، فقہ کا، حدیث کا جو سائنس ہے، کم سے کم اس کے بیسکس سے، اس کے اصول سے وہ گفتگو کرنے والا واقف ہو. تو جب کسی اقوال موجود ہیں تو گویا اس کا مطلب کہ اس میں گنجائش ہے. لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں. اب اس مختصر سے گفتگو کے اندر وہ اقوال تمام اس کے دلائل اور مراجع کے ساتھ ذکر کرنا بہت طوالت والا کام ہو جائے گا. نیز میں سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر سے ہم کو جو کچھ سیکھنا اور سمجھنا چاہیے اس کے حساب سے وہ بے سود بھی ہو جائے گا. اگر کوئی اسکالر اس بات پر مزید مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو مراجع موجود ہیں، سارے اقوال کے ریفرنسز موجود ہیں. علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس میں علماء کے 40 سے زیادہ اقوال مل سکتے ہیں اگر سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو. میں آپ کے سامنے ان میں سے مشہور ترین و معروف ترین جو اقوال ہیں، باقی بہت سارے اقوال انہی اقوال کی شقیں ہوتی ہیں، بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلا ایک قول تو آیا کہ لیلۃ القدر پورے سال کے اندر کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے. بعض حضرات اس قول کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اقوال ائمہ کی طرف جو منسوب کیے جاتے ہیں اس میں بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے، روایات ہوتی ہیں فقہی، اس کے اندر بڑی روایات ہوتی ہیں کہ روایت معتبر ہے کہ کم معتبر ہے کہ زیادہ معتبر ہے، اس لیے میں یہ اصطلاح آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر یہ کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے. پورے رمضان المبارک کے اندر 30 دن میں 29 دن کے اندر یہ کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ رات آخری عشرے، جو آخری عشرہ ہوتا ہے یعنی 21ویں شب سے لے کر رمضان المبارک کی آخری شب جو ہے 29ویں یا 30ویں شب اگر چاند نہ دکھے تو پورے عشرہ اخیرہ کے اندر یہ شب کوئی سی بھی شب ہو سکتی ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ شب آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر پڑتی ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں عام طور سے مشہور ہے کہ صاحب آج شب قدر ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شب قدر کب ہے کہ نہیں ہے. یعنی آج وہ رات ہے کہ جس میں شب قدر ہونا محتمل ہے. ممکن ہے کہ آج شب قدر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 21 تاریخ کو گزر گئی، ہو سکتا ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ اگلی والی ہو، کوئی سی بھی ہو سکتی. اس کے بعد پھر
کئی اقوال ہیں الگ الگ راتوں کے. 21ویں شب کے بھی قول ہیں کہ وہ 21ویں شب ہوتی ہے، 23ویں کا بھی قول ہے، 25ویں کے بھی قول ہے، 27ویں کا بھی قول ہے، 29ویں کا بھی قول ہے. پانچوں راتوں کے بارے میں اقوال ہیں، روایات ہیں، آثار نقل ہیں اس کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر ایک قول ہے کہ اس کا زیادہ تر امکان 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں ہے. ایک قول علماء نے یہ نقل کیا کہ وہ رمضان المبارک کی آخری شب ہے. اگر 29 کو چاند دکھ گیا تو 29ویں ہو جائے گی، اور چاند نہیں دکھا تو وہ 30ویں ہو جائے گی. رمضان المبارک کی آخری رات ہے. ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے. 17ویں شب ہے، اسی کی صبح جو ہے غزوہ بدر ہوا تھا. اور بہت ساری روایات اشارے ایسے ملتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ 17ویں شب کو نازل ہوا. ایک قول ملتا ہے جو بہت مشہور قول ہے، علماء نے کہا ہے کہ سب سے مشہور قول جو ہے، جو سب سے زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ ہے کہ یہ شب 27ویں شب کو ہوتی ہے. عام طور سے اب جہاں سرکاریت آ جاتی ہے کہ بھئی کسی ایک دن کو لیلۃ القدر گھوشت کرنا ہے، اس دن مسجد میں پروگرام ہونا ہے، سرکاری اعلان ہونا ہے، تلاوت ہونی ہے، فلاں ہونا ہے، چھٹی رکھنی ہے، تو وہ پھر 27ویں شب کو ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو اکثر مساجد کے اندر ختم قرآن کا رواج 27ویں شب کو ہے، شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن ختم ہونے کی برکت، اور اس دن جو پھر ختم قرآن کے تعلق سے جو دعا ہوگی اور سب مقتدی اس پر آمین کہیں گے، تو وہ لیلۃ القدر کی برکت اس میں حاصل ہو جائے، قرآن پورا کرنے کا ثواب اس دن مزید حاصل ہو جائے. ورنہ 29ویں شب کو قرآن ختم ہونا زیادہ قرینہ قیاس سمجھ آتا ہے. کیا کہ بھائی پورے رمضان قیام اللیل ہے تو 29 نہ ہوتے ہوئے جو 27 کا رواج ہے وہ اسی لیلۃ القدر کے تناسب سے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مشہور سب سے جو قول ہے وہ 27ویں شب کا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ اس میں سب سے اطمینان بخش قول دلائل کے اعتبار سے کون سا ہے؟ یہ سب قول تو ہم نے جان لیے. اب ہمیں کس قول کو معتبر ماننا چاہیے یا معتبر ترین ماننا چاہیے؟ دیکھیے، اگر ہم ٹیکنیکل اعتبار سے روایات کے اندر ترجیح اور استدلالات کے اعتبار سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے مختار قول جو علماء نے چنا ہے وہ چنا ہے، قوی ترین قول جو مانا گیا ہے وہ مانا گیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہیں وہ سب سے قوی قول مانا گیا ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب جو ہیں راتیں، یہ لیلۃ القدر انہی راتوں میں سے کسی رات میں انشاءاللہ ہوگی. یہ قابل اطمینان قول ہے. ایک بڑی تعداد علماء، معتبر علماء اور ائمہ کی اس پر مطمئن ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ سیف قول یہ ہے کہ پورے عشرے کو مان لیا جائے. کیونکہ دیکھیے چاند میں کبھی فرق ہوتا ہے، کبھی کچھ ممالک میں طاق راتیں جو ہوتی ہیں دوسرے ممالک میں وہ طاق راتیں نہیں ہوتی، کبھی چاند دیکھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور جو روایات ملتی ہیں وہ ایسی ملتی ہیں کہ شب قدر شاید ایک ہی ہوتی ہو. تو آخری عشرے کو اگر ہم مان لیں گے تو تقریباً یہ ہے کہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر انشاءاللہ مل جائے گی. ورنہ اگر آپ اس کے نہ بتائے جانے کی حکمت کو کبھی غور کریں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنے اہتمام سے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا اور لیلۃ القدر کے بارے میں اور سورہ اتارا ایک باقاعدہ کہ یہ سورت لیلۃ القدر کی ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بتاتے تھے کہ کون سی شب ہوتی ہے یا کب کیسے ہوتی ہے، کوئی اس کا فارمولہ بتا دیتے ہمیں، ہے نا؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا یوم عرفہ کب ہوتا ہے، عاشورے کے دن کا روزہ افضل ہے، عاشورہ کب ہوتا ہے بتا دیا. اس کی حکمت ہی یہ ہے
کہ اس رات کی تلاش میں مومن پورے آخری عشرے کی 10 راتوں میں یا طاق قول کو کم سے کم اگر مان لے تو 5 راتوں میں یا پورے رمضان کے قول کو اگر مان لے تو پورے رمضان میں اس رات کی تلاش کی وجہ سے جد و جہد عبادت کے اندر کرے. ہر رات یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج لیلۃ القدر مجھے مل جائے, اور اس طریقے سے وہ پوری رات عبادتوں کا عادی ہو جائے, اس کو اس کے نفس اور اس کی روح پر جو اللہ چاہتا ہے اس آخری عشرے سے وہ حاصل ہو جائے. انشاءاللہ سورت کے تناظر میں لیلۃ القدر پہ مزید گفتگو کریں گے, اور اس کے چھپنے کی حکمت اور اس کے سلسلے میں جو ایک روایت آتی ہے اس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ نے توفیق دی تو اس سورت کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.